یعنی 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. ان میں سے نمبر 1 تھا الف، اور نمبر 2 لام، نمبر 3 را. اب جو لام ہے نا اس کو سمجھنے والی بات ہے. لام کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 لفظ اللہ کا لام، یہ جو لام لکھا ہوا ہے یہ والا، لام کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 لفظ اللہ کا لام، اور نمبر 2 کے علاوہ جو دوسرا لام لکھا ہوتا ہے، یعنی لفظ اللہ کے علاوہ کہیں پہ بھی لام لکھا ہوگا وہ دوسرا لام ہے. اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں نمبر 1 کو. لفظ اللہ کے لام کو کب ہم پر پڑھتے ہیں؟ پہلے قاعدہ سن لیں کہ جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آئے گی تو لام کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. یہ لفظ اللہ کا لام ہے. اب اس لام سے پہلے آ گئی زبر، تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے لام کو. جیسے اللہ، زبر آنے کی وجہ سے لام کو ہم نے پر پڑھنا ہے اللہ. اب جب لام سے پہلے پیش آئے گی تو اس صورت میں بھی لام کو ہم نے پر پڑھنا ہے. یہ لفظ اللہ کا لام آ گیا اور اس سے پہلے آ گئی پیش، تو یہاں پر بھی لام کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. رسول اللہ، میں دونوں مثالیں دوبارہ لکھ دیتا ہوں. زبر کی نیچے ہے، پیش کے اوپر ہے. رسول اللہ، اور زبر کی اللہ. پڑھتے ہیں نا ہم سورۃ الاخلاص میں اللہ الصمد، وہاں پر لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے. اور کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو رسول اللہ وہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے وہاں پر بھی لام کو موٹا پڑھتے ہیں. اب یہ تھی پر پڑھنے کی صورت، موٹا پڑھنے کی صورت. اب کون سی ایسی صورت ہے کہ جس میں لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے؟ جب اس سے پہلے زیر آتی ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے تو لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ آگے ہمارے پاس لفظ اللہ کا لام، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میم کے نیچے ہے زیر، تو لام کو ہم نے پڑھنا ہے باریک. بسم اللہ، بسم اللہ. بعض اوقات ہوتا ہے سننے میں آتا ہے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ، لوگ اپنی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑا خوبصورت کر کے پڑھنے کی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا لام کون سے لام کو موٹا پڑھنا، کون سے لام کو باریک. عجیب سی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، تو اس سے ہم نے بچنا ہے. نمبر 1 لفظ اللہ کا لام، اس کی 3 صورتیں تھی کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے یا تو زبر آئے گی یا تو پیش آئے گی، یا تو زبر آئے گی یا تو پیش آئے گی. ان دونوں صورتوں میں پر پڑھیں گے، اور اگر زیر آئے گی تو پھر باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر اگر زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو اس کو پڑھیں گے پر، اور اگر زیر ہوگی تو اس کو پڑھیں گے باریک. اور جب آپ ان کو مد نظر رکھ کے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو صحیح معنوں میں پھر بندے کو پڑھنے کا جو ہے لطف حاصل ہوتا ہے. اب لفظ اللہ کے لام کے بارے میں تو پڑھ لیا کہ اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہوگی تو پر پڑھیں گے،
اور زیر ہوگی تو اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، اور زبر ہوگی تو اس کو موٹا پڑھیں گے اللہ، پیش ہوگی رسول اللہ۔ اب جو دوسرا لام میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس نے پڑھا ہی باریک جانا ہے، یعنی اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس نے پور پڑھا جانا ہے کہ باریک زبر آئی، زیر آئی، پیش آئے، حروف مستعلی آیا، کچھ بھی نہیں دیکھنا، وہ لام جہاں پہ بھی آئے گا اس نے باریک ہی پڑھا جانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے لفظ لکھا تھا قال، یہ لام کیسے پڑھا جائے گا؟ باریک پڑھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ کا لام ہی نہیں ہے۔ مالکی، یہ لام بھی باریک پڑھا جائے گا، کیوں؟ لفظ اللہ کا لام ہی نہیں ہے۔ للمتقین، ایک منٹ رہ گا بتا دیں کہ میٹنگ اینڈ ہوگی۔ اس لام کو بھی باریک پڑھیں گے کیونکہ یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے۔